صدی کے ایسے واقعات پے در پہ کرواتا ہے جیسا حال ہی میں جعفر ایکسپریس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کو، بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کے پی کے میں، اسی طرح کبھی کراچی میں اور کبھی اسلام آباد میں، اور اب تو آخری حد یہاں تک پہنچی کہ جب وہ اپنی تمام ان سازشوں میں ناکام رہا تو اس نے پاکستان کے حصے کا جو پانی ہے اسے بند کر دیا۔ آپ بتائیں کہ کسی بھی ملک کا جب پانی بند کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ یعنی پہلے آپ بم دھماکے کراتے رہے، دہشت گردی میں آپ کے لوگ ملوث پکڑے گئے، لیکن جب آپ ساری چیزوں سے ناکام ہوئے تو آپ نے آخری حربہ استعمال کیا اور وہ تھا کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے۔ آپ میرے جو طالبات پیچھے بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بتائیں کیا یہ گھناؤنی سازش، اس کے خلاف ہم سب احتجاج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کیا ہم اپنی افواج پاکستان کا سرحدوں پہ ساتھ دیں گے؟ زور سے آواز دیں تاکہ مجھے یہاں تک آواز آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بھارت کو للکارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں میں 50% میری غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تو بھارت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 24 کروڑ غیور عوام ہیں اس میں 50% میری یہ غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے مودی سرکار تیار رہے، اور میری یہ مائیں اور بہنیں ہمارے ان غیور بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں سے کم نہیں ہیں، کیونکہ افواج پاکستان میں بھی چاہے میڈیکل کور ہو، انجینئرنگ کور ہو، خواتین کا بڑا حصہ افواج پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں خواتین کسی سے کم نہیں ہے، مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ اگر بھارت نے جنگ کرنے کی کوشش کی تو میری یہ بہنیں سپہ سالار بن کر فوج کے شانہ بشانہ بھارت کا مقابلہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ فاروق بھائی آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ جب فاروق بھائی کریں گے تو ہم سب فاروق بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی فاروق بھائی کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ فاروق بھائی نے چائے کی بات کی ہے، کہہ رہے وہ پانی بند کریں، تو چائے پر بھی میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی غیور افواج پاکستان ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، ہم گرانا بھی جانتے ہیں، اور گر کر جو معافی مانگ لے اسے اٹھا کر چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ بھارت 1965 بھول گیا ہے اور اسے نہیں پتا کہ اس کا سامنا اس قوم سے ہے جس نے یہ وطن عزیز کلمے کے نام پر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا یہ ملک، جو 1947 سے بھارت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے۔ 1947 سے آج تک 2025 تک ہم نے اپنی 1 انچ زمین پر بھارت کو نہ قبضہ کرنے دیا، نہ میلی آنکھ سے اسے دیکھنے کی ہمت ہوئی۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو چیز کلمے کے نام پر حاصل کی جائے اس میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے
جس سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اسی لیے میں مودی کو خبردار کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم سے پیار کرو گے تو ہم پیار کریں گے، لیکن اگر ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے. صحیح یا غلط؟ تو ہم وہ قوم ہیں، آج چاہے ہم سیاسی طور پر بٹے ہوئے ہوں، چاہے ہم قومیتوں میں بٹے ہوئے ہوں، چاہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں، لیکن جب کلمے کا لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب انڈیا پاکستان کی بات ہوتی ہے تو مجھ سمیت تمام قومیتیں، تمام جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان ہیں اور تمام فرقے ہیں، وہ ایک آواز ہو جاتے ہیں، اور وہ آواز ہوتی ہے پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد کی آواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت سارے ان مراحل اور مشکلات کا سامنا ہے جسے ہم نے مل کر حل کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا ہے. کیونکہ جو ہمت، جو جذبہ، جو قربانی کا جذبہ ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے ملتا ہے وہ باہر نہیں مل سکتا، اور اس جذبے کی جو قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے. کیونکہ میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس نے پہلے اپنے شوہر کو ہماری اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں پر بھیجا، اور جب اس کا شوہر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو اسی یونٹ میں اس ماں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کر سکے. تو یہ پاکستان ایسی ماؤں کے جذبوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ مائیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی لاکھ خواہشات رکھ لیں. مودی صاحب، آپ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں جسے نہ آپ ثابت کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی آزادانہ تحقیقات میں ہمیں شامل کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن ہم تو دہشت گردی کا خود شکار ہیں. پاکستان نے اب تک دہشت گردی میں اپنے 90,000 لوگوں کی شہادتیں دی ہیں. آپ تو مودی صاحب عالمی دہشت گرد ہیں. آپ پر تو کینیڈین حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا. آپ پر تو یو ایس امریکہ کی حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا، جسے آپ نے اب تک نہ ثابت کیا ہے نہ اس میں شامل ہوئے ہیں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں. آپ ہمیشہ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. اصل حقائق ہیں جو آپ نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر قتل عام اور ان کو شہید روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. آپ نے کشمیر پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، آپ نے دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے آپ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہ میری غیور مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے یہ بھائی کبھی پاکستان پر میلی آنکھ یا آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستانی قوم، یہ خام خیالی ہے آپ کی کہ آپ نے ہمارے یہاں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مسلکوں میں، قومیتوں میں، سیاست میں، لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے.
جب بات پاکستان کی آئے گی، جب بات کلمے کی آئے گی، تو میری پوری قوم ایک ہو کر کھڑی ہوگی اور سب آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا ہے کہ آج میری جتنی یہ بیٹیاں بہنیں کامیاب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عملی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے وطن کے لیے کارنامے انجام دیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہم مسائل کا شکار ہیں، چاہے کتنی بار IMF کے پاس ہاتھ پھیلا لیں، چاہے کتنے ہی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں، لیکن شاعر کہتا ہے